بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، سیکھیں گے آیت الکرسی کو آپ کس طریقے سے مکمل تجویدی اصلاح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جس انداز میں پہلے پڑھتے ہیں اس میں کیا مسٹیکس ہیں، اس میں کیا غلطیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی اہمیت کیا ہے ہمارے دین میں۔ تو جیسے کہ عام طور پر بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ معمول بھی ہوتا ہے فرض نماز کے بعد پڑھنا، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لینا، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنا، تو ایسا عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پر اس کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ احادیث کی روشنی میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ آیت الکرسی کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس سے زیادہ فضیلت والی اور افضل آیت قرآن کریم میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اگر کوئی فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اس آیت کو، آیت الکرسی کو اچھے سے تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھیں، پڑھیں، اور ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ اس میں معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر ہمیں اس کا بھرپور فائدہ بھی ہوگا نا۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ شر، شیطان اور اس طریقے سے جو جادو کے اثرات ہیں، اور بہت سی چیزیں جو عام طور پر روحانی علاج کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں قرآن کریم میں سے، ان میں سے ایک آیت الکرسی بھی ان میں شامل ہے۔ تو آئیے مل کر سیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کون کون سی تجویدی اصلاح ہم کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی غلطیاں جو عام طور پر لوگوں کو اندازہ بھی نہیں اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس میں آپ دیکھیے تو اللہ، سب سے پہلے جب آپ آیت الکرسی کو شروع کر رہے ہیں تو آپ نے حرف جلالہ کو دیکھنا ہے، اور اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے حمزہ، اس پر زبر ہے، تو آپ یہاں پر اللہ کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ نہیں کہنا بلکہ اللہ لا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو مد موجود ہے، اور مد کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، الہ کے شروع میں، تو آپ نے یہاں پر مد کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کم مقدار نہیں رکھنی۔ آگے دیکھیے تو اللہ، یہاں پر الف مدہ آ گیا، اور اس سے پہلے لام پر تشدید ہے، لام مشدد ہے۔ حمزہ اور لام کو مضبوطی کے ساتھ آپس میں ملائیں گے، الف مدہ کو 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ہو پہ آپ چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں، واؤ کو ساکن کرتے ہوئے واؤ مدہ بنا دیجئے۔ اگر وقف نہیں کرنا تو پھر واؤ کو آگے لام کے ساتھ آپ ملائیں گے ہول، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وقف کر دیا اللہ، تو پھر آپ آگے پڑھیں گے الحی القیوم، ٹھیک ہو گیا۔ الحی القیوم میں دیکھیے تو آپ کے پاس یا مشدد آ رہی ہے، اور اس سے پہلے حرف ہا موجود ہے۔ ہا کو آپ کو پتہ ہے وسط حلق سے نکالتے ہیں، اور بہت باریکی سے ہم نے پڑھنا ہے، اس کو بھاری نہیں رکھنا، اور یا میں سیٹی کی آواز آپ کی نہیں آنی چاہیے، الحی ایسی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ الحی القیوم۔ قاف ہے، چونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، قیوم۔ اکثر لوگ یہاں پہ قاف پہ پیش لگاتے ہیں، هو الحی القیوم، قیوم ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ جو لفظ ہے وہ کیا ہے، قیوم۔ یا پر تشدید ہے، واو مدہ آ گیا، 1 سے 2 الف کے برابر واو مدہ کو پڑھیں گے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اس میں دیکھیں تو الف مدہ لا 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے، تأخذہ حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، کیوں؟ کیونکہ حمزہ پر جزم کا نشان ہے۔ جزم کا نشان آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ مڑا ہوا ایک چھوٹا سا نشان ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہو رہا ہے، جب بھی حمزہ ساکن ہوگا آپ نے وہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، تأخذہ، ٹھیک ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، دال نرمی سے پڑھی جائے گی، زا کی طرح نہیں پڑھنا، تأخذہ یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے دیکھیں تو سینۃ، تا پر 2 پیش کی تنوین آ گئی، اور اس کے بعد حرف واو آ رہا ہے جو کہ ادغام میں سے ہے، ادغام ود غنہ۔ آپ کیسے پڑھیں گے، سینۃ ولا،
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے تنوین کی آواز کو واو کی آواز میں ملانا ہے اور ود غنہ بھی کرنا ہے۔ آگے دیکھیں تو آپ سینتم میں غور کریں تو سین کے نیچے زیر ہے اور نون پر زبر ہے۔ اب اس کو کھینچ کے لمبا کر کے بلا وجہ نہیں پڑھنا، سیناتم ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ ولا نوم، لام الف سے بلا، الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نوم میں دیکھیے تو واو لین آپ کو مل رہا ہے، واو پر جزم کا نشان ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے نون پر زبر ہے، تو 1 سے 2 الف کے برابر لین کی ادائیگی آپ رکھیں گے۔ آگے چلیے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اب یہاں پہ دیکھیے تو لہو ہا پر الٹا پیش آ گیا، جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، ایکول ہے، 1 سے 2 الف کے برابر آلموسٹ اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ ما الف مدہ فی السماوات، اب یہاں پہ یہ یائی مدہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فا ڈائریکٹلی سین کے ساتھ مل رہی ہے اور سین مشدد ہے، تو مضبوطی کے ساتھ سیٹی کی آواز سین میں لائیں گے۔ فی السماوات، میم اور واو دونوں پر کھڑا زبر ہے، دونوں کی حرکات کو بالکل برابر رکھیں گے۔ اکثر اوقات یہاں پہ لوگ کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ما فی السماوات، سماواتی، میم کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں، واو کی مقدار کو بہت لمبا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، دونوں کو سیم لینتھ کے اندر پڑھنا ہے آپ نے، 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے۔ وما الف مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، فی الارض، اب یہاں پہ را کو دیکھیں تو اس پر جزم کا نشان ہے اور حمزہ پر زبر ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا اس را کو۔ آگے چلتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، نون ساکن کے بعد حرف ذال موجود ہے جو کہ اخفا کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اخفا کیسے ہوگا؟ آپ نے نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، چھپانا ہے ناک میں، ود غنہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو زبان ہے وہ کہیں پر بھی منہ کے اندر کے حصے میں کسی جگہ سے بھی اٹیچ نہیں ہو رہی۔ عام طور پر جب آپ نون ساکن کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ کی زبان اوپر کی طرف رکتی ہے، من، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے نون کی آواز نکالتے ہوئے یہاں پر نون ساکن کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو منہ میں کسی جگہ سے بھی لانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ آگے چلیے تو دال ہے، دال کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ پھر دال آگی، من ذا الذی، تو دونوں جگہ پہ نرمی سے پڑھا جائے گا۔ اور یشفع، اب شین جو ہے نا اس کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، اس میں آپ نے حمز کی خوبی تو لانی ہے لیکن آپ نے یہاں پہ قلقلہ بالکل بھی نہیں کرنا، یعنی کہ یشفع، یش یہ آواز نہیں آنی چاہیے بلکہ یشفع، شین کو آپ نے حمز اس میں لانا ہے لیکن آپ نے اس میں قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ قلقلہ کا حرف نہیں ہے، عام طور پر لوگ یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں۔ فعو، فا اور عین دونوں کی حرکت آپ نے بہت کم رکھنی ہے، لمبی نہیں کرنی، یشفعو، یشفعو ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ عندہ، نون ساکن کے بعد حرف دال آ رہا ہے، اگین اخفا کیا جائے گا، جیسے آپ کو میں نے من ذا الذی میں بتایا اسی طریقے سے اخفا کیا جائے گا، نون کی آواز کو، نون ساکن کی آواز کو واضح نہیں پڑھنا، اخفا کرنا ہے۔ اخفا کیا ہوگا کہ آواز کو چھپانا ہے نون ساکن کی، ود غنہ۔ دہو، اب اس میں دیکھیں تو ہو پر مد آپ کو مل رہی ہے، آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کم مقدار نہیں رکھنی۔ الا، الف مدہ، اب یہاں پہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ الا، عندہ الا، الا نہیں ہے، الا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ اور لام کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، لام مشدد ہونے کی وجہ سے۔ بِإِذْنِهِ، اب ذال کو اگین نرمی سے پڑھا جائے گا، نون زینی، اب ہا کے نیچے کھڑی زیر آ گئی نا، تو آپ نے جب وقف کرنا ہے تو آپ نے اوپر جزم لگا دینی ہے، الا بِإِذْنِهِ، ٹھیک ہے، جزم لگائیں گے تو ہا ساکن ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم، سب حرکات بہت کلیئر ہیں، عین کی حرکت کو واضح رکھیں گے، یعلمو نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا، ما الف مدہ، بین، یا لین آ گیا، یا پر جزم کا نشان اور با پر زبر، آپ نے یا لین کی ادائیگی کو 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ای، یا لین، اگین 1 سے 2 الف کے برابر، دیہم، دال زیر یا، دی، یا مدہ 1 سے 2 الف کے برابر، کیسے پڑھیں گے سارے کو؟
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الف مدہ وما خلفهم میں دیکھیے تو خا آ گئی ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو آپ پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا خا کو۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، یہاں پہ دیکھیں تو ولا الف مدہ ایک سے دو الف کے برابر، یحیطون حاضر یا حی واو پیش تو، یا مدہ واو مدہ دونوں ایک ساتھ آگے، ایک سے دو الف کے برابر ان کی ادائیگی ہوگی۔ بشیء یا لین آ گیا نا، یا پر جزم کا نشان، شین پر زبر، ایک سے دو الف کے برابر یا لین کی ادائیگی رکھیں گے۔ حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، یہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو اپنے ذہن میں لائیے تو دیکھیے کہ آگے حرف میم آ رہا ہے جو کہ ادغام کے لیٹرز میں سے ہے، آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے اور ایسا ادغام کہ جس میں غنہ بھی شامل ہو۔ بشیء، ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں لے کے جائیے، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ من علمہ، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، اظہار کیا جائے گا، بہت کلیئرلی نون کی آواز کو پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ ہاں کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کھڑا زیر ہے اور اوپر مد دی گئی ہے، تو آپ نے اس کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ الا الف مدہ اگین، بیما الف مدہ، شا پہ دیکھیے تو آپ کو مد مل رہی ہے اور حمزہ پر زبر ہے، لیکن آپ وقف کی صورت میں حمزہ پر جزم لگائیں گے تو ظاہری بات ہے جھٹکا دیں گے، جیسے ہم نے تأخذہ میں پڑھا، ٹھیک ہے، تو حمزہ کو جھٹکا دے کے وقف ہوگا۔ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وسع، اب اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں واسعہ، واسعہ، ایسا نہیں پڑھنا، سین کی حرکت کو مجہول نہیں ہونے دینا، سین زیر سی، ٹھیک ہے، وسی عین زبر ع، وسع کرسیو۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو را پر جزم کا نشان ہے اور کاف پر پیش آ گئی ہے، تو آپ نے اس را کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ سین کے بعد یا مشدد ہے، سیو حس، سیٹی کی آواز نہیں لائیں گے، البتہ مضبوطی کے ساتھ یا کی ادائیگی رکھیں گے۔ السماواتی، اب کامن مسٹیک جو ہوتی ہے یہاں پہ کہ میم کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں اور واو کی مقدار کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، سماواتی ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے السماواتی برابر رکھنا ہے مقدار کو۔ والارض، را کو پر پڑھتے ہوئے وقف کریں گے، آگے چلیے تو ولا الف مدہ ایک سے دو الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یعودہ، حمزہ واو پیش او، اب یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا، حمزہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جھٹکا دیا جائے، بلکہ آپ نے یہاں پہ واو مدہ ہے ایک سے دو الف کے برابر واو مدہ کی ادائیگی رکھنی ہے۔ دوہو، ہا پر الٹا پیش آ گیا ہے اور الٹا پیش ہمیشہ واو مدہ کے ایکول ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پہ ایک سے دو الف کے برابر الٹا پیش کی ادائیگی رکھنی ہے۔ حفظہما، اب یہاں پہ فا باریک رکھنی ہے دھیان سے، کیونکہ ظا جو ہے وہ موٹا حرف ہے، اس کی وجہ سے فا موٹی نہیں ہونی چاہیے، حفظہما ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے فا کو باریک، حفظہما، اور ظا اور ہا موٹی پڑھی جائیں گی۔ وہول، اب اس میں دیکھیے تو ہا پیش ہو، واو زبر لام ول، ہا کی ادائیگی کو بہت لمبا نہیں کرنا، وہول ایسا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ علی، یا میں سیٹی کی آواز کو نہیں لائیں گے، البتہ لام اور یا کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی العظیم، عین زبر ع، ظا زیر یا، ضی، اب یہاں پہ آپ نے بہت اچھے سے ظا کی ادائیگی رکھنی ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یا مدہ آ گیا تو ایک سے دو الف کے برابر یا مدہ کی ادائیگی رکھ کے میم پر جزم لگاتے ہوئے وقف کریں گے۔ امید ہے اچھے سے آپ کو آیت الکرسی کی تجویدی اصلاح سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کو سیکھیے اور بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔